اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ اور یہ اصول ہے کہ اللہ اہل ایمان کو ان کی ایمان کو جانچنے کے لیے، ان کی ایمان کی آزمائش کرنے کے لیے مختلف تکالیف سے اور مختلف مصیبتوں سے گزارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا باوجود اس کے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کی بھی ہم نے آزمائش کی تھی، ان کو بھی مختلف مصیبتوں سے، آزمائشوں سے گزارا۔ مقصد کیا تھا اللہ کا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بات جان لے کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں اور جھوٹے لوگ کون سے۔ اور ایک اور مقام میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے ایمان والے کون سے ہیں اور منافق کون سے۔ دیکھیں، خوشیوں میں، آسائشوں میں، خوشحالی میں اور ہر طرح کی نعمتوں میں رہتے ہوئے تو ہر بندہ ہی ایمان کو پسند کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اگر آپ کو دولت وافر میسر آ جائے، دین اسلام قبول کرنے کے بعد امن و امان میسر آ جائے، خوشحالی آپ کو میسر آ جائے، ہر طرح کی آسائشیں آپ کے گھر میں موجود ہوں، تو اس وقت بعض اوقات ہمیں خود ہی اپنے دین، اپنے ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور اس میں اس طرح کی آزمائش بھی نہیں ہو پاتی۔ خوشیوں میں تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشیوں میں تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، فخر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہم پر آزمائشیں لے کے آتا ہے تاکہ ہم واپس اللہ کی طرف رجوع کریں۔